نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اللہ نے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ معزز و مکرم سامعین، یہ سورۃ الحجرات کا اختتام ہے، اور اختتام پر اللہ رب العالمین نے بڑا اہم ترین حکم ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ میرے احباب، مختلف قسم کے احکامات اس سے قبل سورۃ الحجرات میں آئے ہیں، اور انہی احکامات کو ماننا، ان پر عمل کرنا، یہ اسلام اور ایمان کہلاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین بڑی اہم ترین بات ہم سب کو بتلا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ہمیں بڑی اہم ترین بات مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں راسخ کی جا رہی ہے، ہم میں ڈالی جا رہی ہے، اور یہ دراصل ہمارے لیے اس کو سمجھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دین کی مدد اور نصرت، اور اللہ کے لیے اپنے دین کی تائید، اور اللہ کے لیے اپنے دین کا پھیلانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا دین کسی بھی چیز کا کسی بھی وقت محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرامین کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم ترین باب ہے ہماری زندگی کا، جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہے، چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ وجہ ہے اس کی کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ انسان چیزوں کا محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر احسان لے کر آئے، احسان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ دراصل یہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اسی کا تسلسل ہے کہ بعض قبائل تھے جن سے بغیر جنگ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ باتیں اس طرح کی کیا کرتے تھے کہ گویا کہ انہوں نے اسلام پر، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین پر، اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بنو اسد آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں قبیلہ تو آپ تب مسلمان ہوئے جب آپ نے اس سے جہاد کیا تھا، ہم سے تو آپ نے جہاد بھی نہیں کیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ ارے اسلام لا کر، رسول اللہ کی تابعداری کر کے، اللہ کے احکامات کو مان کے تم یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہو کہ تم اللہ پر، اس کے دین پر، اس کے قرآن پر، اس کے احکامات پر احسان کر رہے ہو۔
قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان کو کہہ دیجئے اپنے اسلام کی وجہ سے مجھ پر احسان نہ کرو، اپنے اسلام کی وجہ سے مجھ پر احسان نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی ہے، تمہاری پیشانی کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے سامنے جھک سکے، تمہارے مال کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ ہو سکے، تمہاری صلاحیتوں کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے لیے استعمال ہو سکے۔ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اسلام کے دعوے میں تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھام لیا، ورنہ کہاں تم ضلالت کی گہرائیوں میں اور کہاں تم اندھیروں میں گر رہے ہوتے، اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ تو میرے احباب، یہ اس آیت مبارکہ میں بڑا خوبصورت اصول ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا کہیں پر بھی دین کی بات یا دین کے لیے کسی بھی قسم کی صلاحیت استعمال ہو رہی ہو، زبان استعمال ہو رہی ہو، قلم استعمال ہو رہا ہو، وقت استعمال ہو رہا ہو، اور انسانی صلاحیت پیسہ استعمال ہو رہا ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے استعمال ہو رہی ہو، تو انسان ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں، آج تو میں دین کے لیے میں کھڑا ہوں، کبھی بھی نہ سمجھے۔ میرے احباب، کیوں؟ خود فرماتے ہیں سورہ محمد کے آخر میں، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ غنی کیا؟ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو۔ کیسے فقیر؟ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کے محتاج ہو، باقی اللہ تو غنی ہے۔ اور اگر تم نہیں آؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اگر اللہ کے دین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے اور اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اپنے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، تمہیں سائڈ پہ کر کے دوسروں کو لے آئے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بنو امیہ چھوڑا، اللہ دوسروں کو لے آئے۔ بغداد مرکز دین کو چھوڑا، اللہ نے مرکز وہاں سے اٹھایا، ہند میں منتقل کر دیا۔ اللہ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت، اس کی سربلندی اور اپنے دین کی تائید اور نصرت کبھی بھی کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو مچھر سے بھی کام لے لے، چاہے تو مچھر سے بھی کام لے لے، چاہے تو مکڑی سے جالا بنوا کے بھی حفاظت کروا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ چاہے گویوں اور گانے والوں کو ہدایت دے کر دین کی خدمت دینا شروع کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی قبضہ قدرت میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے، کریشۃ، کوئی پتا دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، جب چاہے جس وقت چاہے اس کو پھیر ڈالے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا میرے احباب، یہ چیز اپنے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنی چاہیے، اس کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ جب جس وقت جہاں پر چاہے، جس سے چاہے، وہ اپنے دین کی خدمت لینا شروع کر دے۔ بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ، لیکن جب وہ آگے والوں نے، بعد میں آنے والوں نے اس علم کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے منتقل کیا اور کہیں اور لے گئے، اوروں کے ذمے لگا دیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لینا شروع کر دی۔ بڑے بڑے علم والے، بڑی بڑی دولتوں والے، صلاحیتوں والے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کسی کی بھی صلاحیت کا محتاج نہیں ہے، کسی کی بھی صلاحیت کا محتاج نہیں ہے، صلاحیتیں اللہ کی محتاج ہیں۔ لہٰذا میرے احباب،
جہاں پر بھی جس طرح سے بھی انسان دین کی خدمت کر رہا ہو، دین کی خدمت لازمی نہیں کہ انسان مصلی پر بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے تو تبھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، جہاد کر رہا ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے، نہیں۔ جج بیٹھ کے اگر صحیح فیصلے کر رہا ہے، حق اور انصاف کا بول بالا کر رہا ہے، تو بتائیے کیا وہ دین کا اہم ترین جز عدل و انصاف اس کو زندہ کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ اگر کوئی قلم کے ذریعے کوئی اچھا لکھ رہا ہے اور باطل کی تردید کر رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ لیکن جہاں پر بھی دین کی خدمت ہو رہی ہو، دل سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے توفیق عطا فرما دی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم پر رحم کر دیا ہے، یا اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے کہ اس کام کے لیے تو نے بھی قبول کر لیا، ہمیں بھی قبول کر لیا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں بھی قبول کر لیا، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا کتنا بڑا کام کیا تھا کہ بیت اللہ اپنے بالکل مٹ چکا تھا، یعنی طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کا وجود نہیں رہا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا، اور کافی لمبے عرصے تک پھر حضرت تشریف لے کر ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ رب العالمین نے کتنا لمبا امتحان لیا، ذرا امتحان کا آپ اندازہ لگائیے، کتنا لمبا امتحان لیا، شیر خوار بچہ ہے اس کو اٹھایا وہاں پر، اور پھر کتنی مشکل کے اندر وہ رہے، اور پھر قبیلہ جرہم ادھر وہاں پہ آباد ہوا، کرتے 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 ایک لمبی داستان ہے۔ وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اور کتنا عظیم کام کہ آج تک بیت اللہ قائم ہے یا نہیں ہے، کتنا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، صحیح۔ لیکن کیا ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دی، کیا کہا کہ اللہ دیکھ میں نے تعمیر کر دی ہے، کیا بات ہے میری، کیا بات ہے میری اولاد کی، ہم نہ ہوتے تو کون تعمیر کرتا؟ نہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اگلے الفاظ تو سنیے، دعا تو سنیے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بس یہی مزاج شریعت ہمارا بنانا چاہ رہی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، واقعہ یہ ہے اللہ زمین اور آسمان ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، باقی تو ہم نے تمہیں احکامات دے دیے ہیں، اب تم کرتے کیا ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جو جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، سب کچھ واضح کر کے رکھ دے گا۔ آج کل دیکھیں تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں بات چل رہی ہے، واٹس ایپ کی ایک نئی پالیسی آئی ہے، پرائیویسی جو ہے اس کے بارے میں ایک نئی پالیسی آئی ہے، اور کتنا لوگ اس پہ بول رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کی پرائیویسی، حالانکہ کسی کی بھی پرائیویسی آپ کو پتہ ہے محفوظ نہیں ہے، لیکن آج کل بول رہے ہیں۔ لیکن کبھی یہ اندازہ نہیں لگایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو سامنے کر دیں گے، کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی، تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ اس دن میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں عجیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ انسان کے ساتھ اس وقت ہوگا کیا۔ انسان اپنے یہ چاہتا ہے کہ میری جو نجی چیز زندگی ہے وہ کسی کے سامنے نہ جائے، تو انسان کو اپنی پرائیویسی کی کتنی پرواہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور غلط اگر کام ہو رہا ہے، تو جب اللہ کل لوگوں کے سامنے لے آئے گا تو کیا اس وقت اس کو پرائیویسی کا خیال نہیں رہے گا اپنے۔ اسی وجہ سے فرمایا بصیر، دیکھ رہا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے سورہ حجرات مکمل ہوئی، جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دیے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے منگل سے سورۃ النور کا درس شروع کیا جائے گا۔ سورۃ النور قرآن حکیم کی وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سوسائٹی میں حیا، پاک دامنی، عفت اور پاکیزگی کو پیدا کرنے کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے منگل سے اس کا درس شروع کیا جائے گا۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب العرش الكريم اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم آمين بجاه النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.